آج ہم ایک بڑے ہی دلچسپ بلکہ کچھ عجیب و غریب غذائی تجربے کی بات کرنے والے ہیں۔ کیا ہو اگر کوئی اپنی خوراک سے ہر چیز نکال دے اور صرف ایک چیز کھائے، اور وہ چیز ہو ایک چھوٹی سی مچھلی یعنی سارڈین؟ جی ہاں، بالکل یہی سوال ہے جو اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ 5 دن تک صرف اور صرف سارڈین۔ سننے میں تو یہ بہت عجیب لگتا ہے نا، لیکن اس کے پیچھے جو سائنس ہے اور جو نتائج سامنے آ سکتے ہیں وہ کافی حیران کن ہیں۔ تو آئیے اس تجربے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آخر اتنی ساری چیزوں میں سے اسی چھوٹی سی مچھلی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ بھائی، اس میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ ایک پوری خوراک کا مرکز بن سکتی ہے؟ اس کا جواب یہاں موجود ہے۔ سارڈین کا صرف ایک کین غذائیت کا ایک خزانہ ہے۔ سوچیں ذرا، 23 گرام بہترین پروٹین، 900 ملی گرام طاقتور اومیگا 3 اور روزانہ کی ضرورت سے تقریباً 350% زیادہ وائٹامن B12۔ یہ کوئی عام مچھلی نہیں، یہ تو ایک مکمل سپر فوڈ ہے۔ تو یہ جو اتنا شدید تجربہ ہے، اس کا آئیڈیا ایسے نہیں آ گیا۔ اس کی بنیاد بارسلونا میں کی گئی ایک کلینکل تحقیق میں ہے، جہاں یہ بات سامنے آئی کہ ہفتے میں صرف 2 کین سارڈین کھانے سے ذیابیطس کا خطرہ 37% سے کم ہو کر صرف 8% رہ گیا۔ اسی دریافت کے بعد یہ سوال اٹھا کہ اگر اس کا اثر اتنا زیادہ ہے تو اس خوراک کو بڑھانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسے بڑھایا بھی گیا، اور خوب بڑھایا گیا۔ اس 5 دن کی خوراک میں روزانہ 3 کین سارڈین استعمال کیے گئے، جس سے اومیگا 3 کی روزانہ کی مقدار اس ناقابل یقین سطح پر پہنچ گئی، 2700 ملی گرام۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ ایک عام خوراک میں جہاں بمشکل 100 ملی گرام اومیگا 3 ملتے ہیں، وہیں یہ خوراک 2700 ملی گرام فراہم کر رہی تھی۔ یہ کوئی عام غذائی سطح نہیں، بلکہ اسے ایک علاجی سطح یعنی تھیراپیوٹک لیول کہا جاتا ہے، جہاں جسم میں حقیقی گہری تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو چلیں اس سفر کا پہلا قدم دیکھتے ہیں۔ پہلے 1 سے 2 دن جسم کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی کا وقت ہوتے ہیں۔ اس دوران جسم اپنا ایندھن کا نظام بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی کاربوہائیڈریٹس کا استعمال بالکل بند ہوتا ہے، جسم توانائی کے لیے اپنے شوگر کے ذخائر، جنہیں گلائکوجن کہتے ہیں، انہیں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تقریباً 24 گھنٹوں کے اندر یہ سارے ذخائر خالی ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ گلائکوجن اپنے ساتھ کافی پانی بھی رکھتا ہے، اس لیے شروع میں جو وزن کم ہوتا ہے وہ زیادہ تر اسی پانی کا ہوتا ہے۔ جب شوگر ختم ہو جاتی ہے تو جسم ایک بہت ہی زبردست میٹابولک حالت میں چلا جاتا ہے، جسے کیٹوسس کہتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جب جسم توانائی کے لیے اپنی ہی چربی کو پگھلانا شروع کر دیتا ہے اور کیٹونز بناتا ہے، اور ماخذ کے مطابق دماغ کے لیے یہ ایک انتہائی صاف اور بہترین قسم کا ایندھن ہے۔ اور یہی اس پوری خوراک کا اصل مقصد ہے، ان 5 دنوں کے لیے جسم کو ایک خالص چربی جلانے والی مشین میں بدل دینا، جو 24 گھنٹے اپنی ہی چربی کو ایندھن کے طور پر استعمال کریں۔ دوسرے دن تک بھوک کا احساس ہو سکتا ہے، لیکن یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بھوک کیسی ہے۔ یہ اصل جسمانی بھوک نہیں ہوتی، اسے ڈوپامین بھوک کہتے ہیں، یعنی دماغ کو کیلوریز کی نہیں بلکہ الگ الگ ذائقوں، مختلف کھانوں کی ورائٹی کی طلب ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا دن۔ یہ اس سفر کا سب سے اہم موڑ ہے، ایک بریک تھرو۔ یہاں جسم مکمل طور پر نئے ایندھن پر کام کرنا سیکھ جاتا ہے اور اندر گہری اور مثبت تبدیلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی تبدیلی دماغی دھند کا خاتمہ۔ دماغ اب چونکہ کیٹونز کی صاف توانائی پر چل رہا ہے، تو سوچ میں ایک واضح تیزی اور شفافیت آ جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ذہن پر پڑا کوئی پردہ ہٹ گیا ہو۔ لیکن بات یہیں تک محدود نہیں رہتی۔ سارڈین میں موجود سیلینیم کی بھاری مقدار سے تھائرائیڈ کا نظام بہتر ہوتا ہے، جس سے میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور جسم میں زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے۔ بھوک کا احساس تقریباً ختم ہو جاتا ہے اور پیٹ پھولنے جیسی شکایتیں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ یہاں ایک اور دلچسپ عمل شروع ہوتا ہے۔ اومیگا 3 کی یہ بہت زیادہ مقدار جسم میں براؤن فیٹ کو متحرک کر دیتی ہے۔ یہ عام سفید چربی جیسی نہیں ہوتی، یہ کیلوریز کو جمع کرنے کے بجائے انہیں جلا کر حرارت پیدا کرتی ہے، جس سے میٹابولزم کو اور بھی زیادہ فروغ ملتا ہے۔ چوتھے دن تک آتے آتے یہ ساری اندرونی تبدیلیاں اب باہر سے بھی دکھائی دینے لگتی ہیں۔
یہ وہ مرحلہ ہے جہاں صحت کی بہتری کا اثر ظاہری شخصیت پر بھی پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے جلد پر ایک صحت مند چمک۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز جلد کے خلیوں کا حصہ بن جاتے ہیں، جس سے جلد زیادہ نرم، ملائم اور چمکدار لگنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ذہنی سکون بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ سارڈین میں ٹورین نامی ایک امینو ایسڈ پایا جاتا ہے جو دماغ میں گابا نامی نیورو ٹرانسمیٹر کو بڑھاتا ہے۔ گابا کا کام ہمارے اعصابی نظام کو پرسکون کرنا ہے، جس کا نتیجہ بہتر نیند اور ذہنی دباؤ کو بہتر طریقے سے برداشت کرنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ جسمانی طور پر بھی جوڑوں میں ایک نیا لچک پن اور آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اومیگا 3 جسم میں ریزولیونز نامی مرکبات بناتے ہیں جو دائمی سوزش کو کم کرتے ہیں۔ جب یہ سوزش کم ہوتی ہے تو جوڑوں کا درد اور اکڑن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں 5ویں اور آخری دن پر۔ اس مقام پر تمام چھوٹے بڑے اثرات مل کر ایک مکمل جسمانی اور ذہنی ریسیٹ کا تجربہ بن جاتے ہیں۔ آئیے ذرا ان 5 دنوں کی مجموعی غذائیت پر ایک نظر ڈالیں۔ کل 13,500 ملی گرام اومیگا 3، روزانہ کی ضرورت سے 52 گنا زیادہ وٹامن B12 اور 345 گرام اعلیٰ معیار کی پروٹین۔ یہ اعداد و شمار خود بتا رہے ہیں کہ یہ خوراک کتنی طاقتور تھی۔ 5ویں دن کے آخر میں نتائج کی فہرست مکمل ہو جاتی ہے۔ وزن میں مسلسل کمی، ایک خوشگوار اور پرسکون مزاج، انتہائی گہری اور آرام دہ نیند، لچکدار جوڑ اور بھوک یا کسی چیز کی طلب پر مکمل کنٹرول۔ لیکن ماخذ کے مطابق سب سے بڑا فائدہ جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی ہے۔ یہ احساس کہ ایک انسان اپنے جسم اور اپنی صحت پر پوری طرح قابو پا سکتا ہے، یہ اس پورے تجربے کا سب سے طاقتور نتیجہ ہے۔ یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اپنی صحت کو واقعی نئے سرے سے ترتیب دینے کے لیے آخر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا اس کا جواب ایسی ہی کسی مختصر مگر شدید کوشش میں ہے، یا اس کے لیے ایک لمبی اور مستقل جدوجہد کی ضرورت پڑتی ہے؟